محترم مولانا، محترم سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض کرم ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں ایک اسلامی دینی مقصد کو سامنے رکھ کر ہم اور آپ کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ انفاق کے متعلق ہم اور آپ کا اس وقت جمع ہونا ہے۔ احکامات کی جو پہلی ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہمیں ملے ہیں قرآن مجید کی شکل میں، سورہ فاتحہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے۔ حکم سورہ بقرہ سے شروع ہوئے، تو اس میں جو 3 باتیں شروع میں کہی گئی ہیں، ایک ایمان ہے، دوسری نماز ہے، تیسری انفاق ہے۔ سورہ بقرہ تقریباً آخری نازل کے حساب سے ہے، آخری۔ دو چیزیں انسان لے کر دنیا میں آئے، ایک جس کو ہم جان کہتے ہیں، دوسرا جان کے متعلقات جس کو ہم مال کہتے ہیں۔ مال کا مطلب کرنسی نوٹ نہیں ہے، جان کے تحفظ میں جو چیزیں ہوں گی وہ سب مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے ان دونوں کی قربانی چاہی۔ دنیا میں انسان اپنے آپ کو خدا کا بندہ ثابت کرنے کی ایک ہی شکل ہے کہ وہ اپنی جان کو بھی اللہ کے نام پہ فدا کر دے اور اپنے مال کو بھی اللہ کے نام پر خرچ کر دے۔ شروعات میں یہ بات جتلا دی گئی، جس طرح جان ہماری جو ہے وہ حقیقت میں ہم اس کے مالک نہیں ہیں، جو مال ہے اس کا بھی ہم کسی صورت میں حقیقی مالک نہیں ہیں۔ رزقناہم کا ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا شروع میں، اس سے یہ بتایا کہ یہ جو دن بھر محنت کر کے، مہینے بھر دماغ لگا کے، مختلف جتن سماجت کر کے جو وسائل اور ثروتیں تم کماتے ہو، جس کی ایبسلیوٹ اونرشپ دنیا میں تمہاری ہے، حقیقت میں تم اس کا ایک حصے کا بھی مالک نہیں۔ کسی بھی درجہ کی ملکیت سے انکار کرنا یہی حقیقت میں لا الہ الا اللہ ہے۔ کائنات میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس کا حقیقی مالک ہوں، تو اس کا لا الہ الا اللہ وہیں ختم ہو جائے۔ خدا کو ماننے کی تصور میں پہلی بات یہ ماننا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اس حقیقت کو جب تک ذہن میں نہیں بٹھائی جائے گی، تب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کوئی مفہوم زندگی میں نظر نہ آئے گا۔ سجا میں شعر میں لوگوں نے کہا، تو عرب ہو یا عجم تیرا لا الہ الا لغت غریب ہے جب تک تیرے دل نہ دے گواہی۔ صوفیہ نے اسے اور مزید نکھارا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے جو تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ ملکیت کی ہے۔ نماز کی تعلیم کافی بعد میں دی،
روزے کی تعلیم کافی بعد میں دی. سب سے پہلے جس تعلیم کو دینا ضروری سمجھا وہ ہے ملکیت کا مسئلہ، کہ جتنی چیزوں کو لے کر تم بیٹھے ہو یہ بالکل تمہاری نہیں ہے. یہ ہاتھ تمہارے حساب سے خرچ نہیں ہوں گے، یہ آنکھ تمہارے حساب سے خرچ نہیں ہوں گے، یہ جسم تمہارے حساب سے خرچ نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کا مالک نہیں ہو. یہ مال تمہارے حساب سے خرچ نہیں ہوں گے کیونکہ اس کا تم مالک نہیں. ایک لفظ قرآن مجید نے رزقناہم کہہ کر یہ بات بتا کر دی. اللہ نے کہا جتنی چیزوں سے تم گزرو گے زندگی کی الٹ پھیر میں، وہ تمام چیزیں اللہ نے کہا میں نے دی ہے، وہ بھی رزقناہم. تم کوئی حقدار ہو کر اس کو حاصل نہیں کیے. یہ امتحان پاس ہوئے تم نے پڑھا، یہ دکان کی مالک بنے تم محنت کی، یہ انڈسٹری تم نے اپنی ٹیکنیکل دماغ سے قائم کی. یہ تمام چیزوں کے پیچھے علتیں بیان کر سکتے ہو. جتنے مال ہم نے تم کو دیے ہیں رزقناہم، خیرات کیے ہیں تم پر مہربانی کر کے، ترس کھا کر. تم خواجہ معین الدین چشتی ہو، تم شیخ عبد القادر جیلانی ہو، تم محمد بن اسماعیل بخاری ہو، تم نعمان بن ثابت ہو، اس لیے میں نے تم نے مال دیے. تمہاری کوئی اپنی حیثیت ہے جس کی وجہ سے ہم نے تم کو کچھ دیا ہے. ایسا کوئی حیثیت ہی نہیں خدا کے سامنے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. خدا کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں. رزقناہم، ترس آیا میں نے تم کو دیا. اور یہ دین نہ چہرہ دیکھ کے دیتا ہوں، نہ ایمان دیکھ کے دیتا ہوں، نہ کٹنبہ دیکھ کے دیتا ہوں، نہ خاندان دیکھ کے دیتا ہوں، نہ چہرہ اور اس کے تمام آسائشیں دیکھ کر دیتا ہوں. بس دیتا ہوں اپنے حساب سے. مسلمان، کافر، اللہ کو ماننے والا، نہ ماننے والا، یکساں طور پر سب کو بانٹتا. لیکن ترس کے دل. اس لیے دنیا کے اندر مال کا جو تقسیم ہے، اس کی جو ویریشن ہے، اس کے جو تفاوت ہے، اسے دیکھ کر اللہ کے یہ فرامین سمجھ میں آتے ہیں. کوئی دن رات محنت کرتا ہے، 5 روپے کے لیے ترس جاتا ہے، تو کوئی گھر کی چارپائی پر پاؤں ہلاتا بیٹھتا ہے، پیسے بارش کی طرح نوٹ اس کے اوپر آ جاتے ہیں. کوئی آدمی حق و حلال کی پہچان میں دھکے کھاتے ہیں، کوئی تمام قسم کی خرافات کرتے ہیں. اللہ دن بدن اسے ترقی دیتا ہے دنیاوی اعتبار سے. مال بڑی عجیب چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے دیتا ہے. دوسری بات اس سلسلے میں قرآن مجید نے کہا جن لوگوں نے خدا کو رب مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، ان کو چاہیے زندگی کو مجاہدہ بنا لے، سنگرش بنا لے، ایک مسلسل مقابلہ بنا لے. کس سے مقابلہ کریں گے؟ ہتھیار کیا ہے؟ کہاں 2 ہتھیار ہے، ایک جان ہے اور ایک مال ہے. جہاد ہاتھ سے ہوگا، کہاں نہیں، جہاد مال سے ہوگا، پھر ہاتھ سے ہوگا. 10 سال تک مال کی جہاد کروائی. جب مال کی جہاد میں پاس ہوئے تب کہا کہ 12 سال تک مال کی جہاد کروائی. جب مال کی جہاد میں پاس ہوئے کہا اب جان کی جہاد کرو. تب جا کر بدر و احد سامنے آئے. جو مال کے مجاہد نہ بن سکے وہ جان کے مجاہد اس کو کبھی نہیں بنایا گیا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. مکہ شریف میں مسلمان
جس وقت بھوک کی حالت میں پیٹ کے چمڑے پیٹ کو لگنے لگے تو کہا کہ کیا کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے. یسألونک ماذا ينفقون، کہاں کیا خرچ کروں، کچھ تو نہیں ہے. بچے بھی بھوکے ہیں، بیٹیاں بھی بھوکی ہیں، بہنیں بھی بھوکے ہیں، پورا کٹنبہ ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں. کہاں قل العفو، ایک روٹی اگر کہیں سے مل گئی اس کو کھا کر اگر آدھی بچ گئی شام تک رکھنے کی اجازت نہیں ہے، پورے کا پورا دے دیں. میرا بچہ سو گیا ہے بھوک سے، یہ دوبارہ شام کو اٹھے گا، یہ آدھی روٹی اسی کے لیے رکھا ہوں. قرآن نے کہا حرام ہے، جتنا تم نے کھا لیے، اب جو بچا فوراً تم اس کو دے دو، اس کو رکھنے کی اجازت اس وقت نہیں ہے. 12 سال کے بعد مسلمان بغیچے والے ہو گئے، کھانا پینا آ گیا، سونے چاندی آ گئے، غلے جمع ہو گئے. اب اللہ نے کہا نہیں، پورے سال اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ رہے اس میں سے صرف 250 روپے دینا. لیکن جب کھانے کو 1 روپے بھی نہیں تھا تب کہا کہ پورا دے دو. لیکن جب مال جمع ہو گئے اللہ نے کہا اب تمہارے اندر وہ مال کے مجاہد تم بن گئے، اب تم کو تمہاری مال کی ضرورت نہیں. سال بھر اگر مال جمع ہو گیا، 7.5 تولہ سونا جمع ہوا، ان میں سے 2.5%. ہمارے مال سے رب کو کیا اثر ہوتا ہے؟ کون سا مال خدا کو کون دے سکتا ہے؟ لیکن مقصد صرف ایک، دل میں مالک بننے کا کہیں خدشہ نہ آئے. دوسرا، اللہ کی محبت، مال کی محبت ایک دل میں جمع نہ ہو جائے. کوئی محبت دلوں کے اندر خدا کی محبت کو زچ نہیں کر سکے گی. مال ہی ایسی چیز ہے جو خدا سے دور کر لیتا ہے. اس لیے مال کی محبت کو ہٹانے کے لیے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے زکات، ذبح کرنا، پاک کرنا، تڑپانا، ابھارنا. یہ اسی لیے بتایا گیا. تو تحقیرکم، خدا نے کہا کہ زکات کے مال کیوں خرچ کیا جا رہا ہے؟ اب قرآن مجید نے کہا کہ جہاد کرو. کیسا لفظ ہے، مال سے جہاد. جب ہم خرچ کرتے ہیں اس وقت ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت سے اندازہ لگتا ہے میرے رب نے کیوں کہا کہ مال سے جہاد کرو. جان دینا آسان ہے، مال دینا مشکل ہے. کہاں بھائی 2 دن کام کرا لو مجھ سے، کہ پیسہ نہیں دے سکتا. ایک شخص آئے، کہا سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا. ایک شخص آئے، سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سلام کرنا. ایک شخص آئے، انہوں نے کہا سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کھانا کھلانا. ایمان لانا، سلام کرنا، کھانا کھلانا، 3 الگ الگ جواب. ایک نے ایک سے پوچھا بھائی اسلام تو ایک ہے، اس کی افضل ہونے کے 3 جواب. کسی سے کہا ایمان لاؤ، کسی سے کہا سلام کرو، کسی سے کہا کھانا کھلاؤ. کہاں ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کو نہ کھلانے میں تکلیف، نہ کھانے میں تکلیف، نہ سلام کرنے میں، عزت دینے میں تکلیف، نہ عزت لینے میں تکلیف. وہ صرف اپنی فکر بدل نہیں سکتا. اس کو حضور نے کہا تو یہ سب اچھا کام کرتا ہے، اپنے دماغ کو بھی بدل لے، اللہ تجھے بہتر نعمت دے گا. ایک کعبۃ اللہ کی میں اپنے جسم چمڑا نکال کر کعبہ کی غلاف بنا دے، اپنا گوشت نکال کر حضور کی جوتے بنا دے، صبح شام ذکر اللہ اور تسبیح کرے، لیکن اپنے دشمن کے سامنے اکڑ کے چلتا ہے. حضور نے فرمایا تیرا ایمان اس میں ہے کہ جب دشمن سامنے آئے تو سلام کر دے، اس میں تیرا لا الہ الا اللہ. ایک سے کہا کہ نہیں ساری سیاست کر لیتا ہے، اس سے بھی ہنستا ہے، اس سے بھی ہنستا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب سے بہترین شریف، محلے کا سب سے اچھا آدمی. حضور نے فرمایا دل میں کسی کو روٹی ڈالنا بہت مشکل کام ہے،
تیرا لا الہ الا اللہ کسی کو ایک گلاس پانی پلانے میں ہے. تیرا اسلام، تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تو کسی کو نوالا نہ کھلائے، کیونکہ تیرے دل میں نوالے کی عظمت زیادہ ہے. اس لیے کہا اے میرے حبیب زکات لیجئے. سوال آیا ہواؤں میں کیوں چاہیے، اللہ تو سب سے زیادہ غنی ہے. کہا یار اے میرے حبیب پیسے نہیں چاہیے، لیکن دلوں کو پاک کرنا مقصود ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان سے پیسے لے لو تاکہ ان کا دل پاک ہو جائے. ان کے اندر مال کے ساتھ کشش ہے. اس قدر کشش جس طرح جان کے نکلنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، مال کے نکلنے میں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ خراب عمل یہی چیز ہے. کہانی بتانے والوں نے کہانی بیان کی کہ نمرود اس لیے بچ گیا کیونکہ وہ سخی تھا. اللہ تعالی ہم اور آپ کو اپنے قلب میں اللہ سے بے لوث محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پوچھا گیا آپ اللہ کو چاہتے ہیں؟ کہاں چاہتا ہوں. کہاں اس کو ثابت کرو. کہاں میں نماز پڑھتا ہوں. کہاں ثابت نہیں ہوتی. کہاں میں روزہ رکھتا ہوں. کہاں ثابت نہیں ہوتی. کہاں میں حج کرتا ہوں. کہاں ثابت نہیں ہوتی. کہاں کیسے ثابت ہوگی. کہاں جہد المقلی وابدأ بمن تعول، اپنا پیٹ کاٹ کر ٹکڑے دوسروں کو دے دو. جتنی ڈیڈیکیشن ہوگی اتنا خدا سے محبت ثابت ہوگی. صحابہ اکرام میں بڑے مقام پائے اللہ کی نظر میں. بڑے علم والے صحابی تھے جن کی تعداد 100 سے زائد ہے. بڑے عبادت گزار صحابی تھے جن کی تعداد لاکھوں میں. کوئی صحابی بنا عبادت کے نہیں تھے. بڑے معاملہ فہم قیادت سے لیس وزڈم تمام صلاحیتوں سے پر شخصیات تھے. لیکن آخری عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں بیٹھ کر کہا جتنوں کا احسان ہے سب کا میں لوٹا دیا. تم میں سے جن لوگوں نے مجھ پر احسان کی ہم نے سب کا احسان لوٹا دیا. ایک آدمی ہے اس کا احسان میں نہیں لوٹا سکا اور وہ ابو بکر صدیق. اب سب مل کے ان کے پیچھے پڑ گئے. کیا کیے کیا کیے کیا کیے کیا کیے. کہا نہ میں قرآن جانوں نہ میں حدیث جانوں نہ میں علم فرائض جانوں نہ میں حدیث تحدیث اور محدثیت کا کوئی امام ہوں. بس میرے پاس جو کچھ ہے میں نے حبیب خدا محمد مصطفیٰ پر انہیں نچھاور کر. انفاق بازی لے گیا. اللہ ہم اور آپ کو اصل مسئلہ خرچ کے لیے ہے، نہ مال کی ہے، نہ اس کے لگاؤ کی ہے، نہ اس کی کوانٹیٹی اور اس کی والیوم کی ہے. اصل مسئلہ دل میں کتنا خدا ہے. یہ تعلق ایمان سے ہے. اس کی تلقین شروع سے کی گئی. انسانی طبیعت میں نفع اور نقصان کی بڑی اہمیت ہے. جب تک نفع نقصان اسلام کے حوالے نہیں ہوگا تب تک ایمان کامل نہیں. دکھ اور سکھ میں اسلام کے حوالے نہیں ہوگا تب تک ایمان کامل نہیں. اخلاق اور عبادت نہیں، ایمان کامل نہیں ہوگا.
ایک شخص حج کو گئے، کوئی غلطی کی حج میں، احرام بنا کے نیتل لگا لیا، حدود حرم میں گھاس توڑ دیا، اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ احرام باندھ کے دوبارہ وہاں ایک گھاس کا پودا لا کے ڈالنا ہے، یا کعبۃ اللہ کے پاس جا کر ایک 10,000 بار ذکر کر کے معافی مانگنا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، غلطی کی پیسہ خرچ کرو، دم دو، بکرے کی صورت میں دو، کھانا کھلا کر دو، کپڑا دے کر دو۔ ایک نے قسم توڑ دی، اے اللہ معافی چاہتا ہوں، 5,000 رکعت نماز پڑھ کے، اللہ نے کہا نہیں میں معافی نہیں۔ کیسے معافی ہوگی؟ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ روزے کی ریپیئری بھی مال کرتا ہے، حج کی ریپیئری بھی مال کرتا ہے۔ ایک شخص نے ایک شخص کو بری بات کہہ دی، اب اس کی کمپنسیشن کیا ہے؟ مال ہے۔ انسان کی زندگی میں مال کے ذریعے خدا کی قربت سب سے زیادہ ہے۔ لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر باہر سے دیکھ رہے تھے، حضرت عمر کیوں سب میں نہیں ہے؟ بخاری میں ہے رمضان میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز ہے، فرض میں تو انہوں پڑھاتے تھے، فرض کے امام کون تھے؟ وہ خلیفہ تھے، وہ پڑھاتے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، حضرت عمر باہر تھے۔ حضرت عبی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے پوچھا، کہا رمضان میں نوافل پڑھ رہے ہیں، کہا میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کروں، حضرت باہر کھڑے ہیں۔ حضرت آٹے کے تھیلا لے کر بھوکے لوگوں کے گھروں میں دے رہے ہیں، جان خرچ کر رہے تھے، طاقت خرچ کر رہے تھے۔ جہاں تک خدمت والے گئے، جہاں تک انفاق والے گئے، وہاں ذاکر اور عابد نہیں پہنچ سکے، حالانکہ وہ خود بھی عبادت میں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ مال کو متعلق اسلام نے، قرآن مجید نے چند قواعد وضع کی۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ، ثواب کے اعتبار سے مال میں جتنی افزائش ہے اسلام میں اور کسی عبادت میں نہیں ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ ایک دانہ دیں گے تو 100 دانہ بنے گا۔ تفہیم القرآن لکھنے والے ایک مفسر ہیں سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ، بڑی خوبصورت بات لکھی کہ اللہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کو بیج سے مثال دی۔ یہ پہلا آدمی ہے جنہوں نے یہ بات لکھی ہماری جانکاری میں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کو بیج کی مثال دے کر خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی 3 شرائط لگائی جو بیج کہنے سے آگے ہے۔ کہاں کیوں؟ کہاں ایک بیج درخت بننے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 بیج اچھا، نمبر 2 زمین اچھی، نمبر 3 اس کے اگنے کا وقت ہو۔ سوریا مکھی نکلنے کا ایک وقت ہے، راگی نکلنے کا ایک وقت ہے، پیاز نکلنے کا ایک وقت ہے۔ ہر زمین میں آلو نہیں ہوں گے، ہر زمین میں بادام نہیں آئیں گے، ہر موسم میں سیب نہیں آئے گا۔ کہاں کہ سب سے پہلے بیج اچھا ہو۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو مال ہے اس کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ معراج شریف میں
اللہ کے رسول تنہا ہوئے. رب ذوالجلال نے فرمایا میرے مہمان وحشت محسوس کرے. میں اپنے مہمان کو وحشت محسوس کرنے نہیں دوں گا. ان کو کمپنی چاہیے تو کسی کی چلنے کی آواز سنا. یہ چلنے والا حضرت عمر نہیں تھے, یہ حضرت علی نہیں تھے, یہ حضرت عثمان نہیں تھے, یہ حضرت ابو بکر نہیں تھے. خدا نے پورے لاکھوں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے, 2 لاکھ تہجد پڑھنے والے, 500 حافظ قرآن, 1000 محدث صحابہ میں سے اس آدمی کو چنا جسے بکرے چرانا چھوڑ کر کچھ نہیں آتا. لیکن اس نے اپنی نیندیں خرچ کر دی, جان خرچ کر دی, آرام خرچ کر دی. حضور کی چوکھٹ میں دن دن رات رات پڑے رہے. اللہ نے کہا اس کی چلنے کی آواز سنا دیتا ہوں. تو جیسے ہی چلنے کی آواز آئی حضور نے فرمایا واہ بلال یہاں بھی آ گئے. دینے والے کی دینا بہت صحیح ہونا چاہیے. دینے والی چیز پیور ہونی چاہیے, اچھے ہونے چاہیے, تعداد نہیں چاہیے, مقدار نہیں چاہیے, 4 آنا ہی صحیح. یہ جگہ خریدنی تھی. ایک آٹو چلانے والے بھائی نے آ کر 21 روپے دیے. اتنا شرما کہ وہ دے رہے تھے, آج تک مجھے اس کا دکھ محسوس کرتا. 21 شرما رہے تھے, ان کو شرما رہے تھے, 21 روپے دے. انہوں نے جیسا ہی 21 روپے دیا, مجھے لا الہ الا اللہ پر جتنا بھروسہ ہے اس جگہ کے خریدے جانے پر اتنا بھروسہ ہو گیا. چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جو دی جائے گی وہ ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے. اچھی چیز ہونے کے لیے انسان کو کھڑے ہونا ضروری ہے. خدا نے کہا کہ وہی 1 دانہ 100 دانہ وہی ہوگا جو دانہ پنپنے والا ہے. بیج اچھے ہونے چاہیے. احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی لاؤ, یا کسی تبوک کے موقع پر کچھ نہیں ہے, لوگ تھوڑا تھوڑا لا رہے ہیں. حضرت عثمان ایک دم قافلہ لے کر آ گئے, اونٹ اس پر لوڈ, آپ کہیں کہ 100 لاریاں پوری لوڈ کے ساتھ لے کر آ گئے. مال دیکھ کر حضور اتنے خوش ہوئے, جو جملہ حضور نے وہ مال کو سامنے رکھ کر حضور نے فرمایا قیامت تک کسی کے حصے میں نہیں آئیں گے. بڑے بڑے تہجد دیکھے, بڑی بڑی تسبیحات دیکھے, ان کی عظمتیں بھی بیان کی, لیکن حضرت عثمان جیسے ہی قافلہ لے کر آئے حضور ایک دم سے کھڑے ہو کر ایک خاص کیفیت بیان ہوئے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, پھر آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا. خاص کیفیت میں حضور کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ما ضر بک یا عثمان ما فعل بعد ذلك اليوم. اے عثمان آج کے بعد تو جو بھی کر لے اللہ تجھے معاف کر دے گا. یہ مسلم بخاری کی بات ہے, ابو داؤد نسائی کی بات ہے. یہ وہ حدیثیں ہیں جن کی صحت پر بحث نہیں ہوتی. اے عثمان آج کے بعد تو جو بھی کر لے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اتنا خوش ہو گیا. لوگ لاتے رہے, بوریوں میں, برتنوں میں, بڑا ڈھیر جمع ہوا. قرآن مجید نے اس کلیکشن کی جو منظر ہے قرآن نے بیان کی کہ یہودی کھڑے تھے لائن سے گول مار کے,
حلقہ لگا کے مسلمان لالا کے دے رہے تھے، تو یہ طنز کرتے تھے. سورہ توبہ پورا اسی پر شاہد ہے. طنز کرتے تھے، اوہ تھیلا، بڑا تھیلا لے کر آ گئے حضرت، ایسا طنز کر رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، لا کے دے رہے تھے اکٹھا ہو رہا. ان کی طنز کی وجہ سے بہت سے غریب صحابہ جو 2-3 kg 4 kg کی حساب سے لائے ہوئے تھے، وہ اپنا چھپائے ہوئے بیٹھے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان فرما دیا، یا پہلے سے اعلان موجود تھا، آپ نے دوبارہ فرمایا کہ جہد المقلی وابدأ بمن تعول، سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ انسان پیٹ کاٹ کر کرے. یہ نہیں ہے وہ کتنا دے رہا ہے، غریب جو دے گا بڑی مشکل سے دے گا، اس کے اوپر جہاد کی تحقق زیادہ ہوگا، خدا کی نظر میں وہ بہت پسند ہے. تب وہ سیر 2 سیر kg 2 kg والے بھی دینے لگے، آنکھوں میں آنسو لینے لگے. اسی موقع پر کچھ کہنے لگے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. حضور نے فرمایا تم خدمت کر دو تو یہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے لیے صلہ دیں گے. سب اکٹھا ہو گئے. حضور کے پاس ایک آدمی کھڑے تھے جن کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، اسد الغابہ. ہمارے یہاں صحابہ کے حالات پر بڑی کتاب صاحب اسد الغابہ نے لکھا، دونوں ہاتھ نہیں تھے، بار بار جھکتے تھے. اللہ نے کہا بینچ ہونا چاہیے صحیح، تب درخت نکلے گا. خدا کے یہاں بینچ کی حقیقت کی بڑی قیمت ہے. وہ ایک سکہ جو خدا کی نظر میں پاکیزہ ہے، بہت کے سونے بھی کوئی اس کی سامنے حقیقت نہیں رکھتی. کہا کیا ہے؟ تو حضور کی کان میں آ کر کہا، حضور غریب کے پاس ایک 8-10 کھجور ہے، میں کیسے دوں؟ میں ابھی دوں تو یہ مجھے ترس ماریں گے. حضور نے فرمایا میرے ہاتھ میں دے، میں محمد مصطفیٰ اپنے خوش میں دونوں ہاتھوں میں تیرے کھجور لے لیتا ہوں. تو اس شخص نے اپنے وہ کھجور کے پڑے اپنے جسم کو حرکت دے کر حضور کے ہاتھوں میں رکھے. حضرت ابو بکر سے حضور نے فرمایا، ابو بکر یہ جو کروڑوں اربوں کے مال ہے، اس کی یہ 10 کھجوریں اس پر چھڑک دے. پوچھا گیا تو کھجور کہاں سے لایا؟ تیرے پاس تو ہاتھ نہیں ہے. کہاں جب کل آپ اسلام کے لیے کچھ دینے کی بات کہی، میں رات پر سوچا، میرے بیوی بھی سوچتی رہی. آدھی رات میں مجھے سمجھ میں آیا میرا تو ہاتھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو ایک یہودی والے سے میں نے کہا، بھائی میں تیرا باغیچہ بھگا کے دیتا ہوں، پانی کر سینچائی کر دیتا ہوں، اس کے بدلے میں تو مجھے 1 سیر کھجور دے دے. کہا کہ تو کیسے کھجائے گا، تیرے پاس ہاتھ ہی نہیں. بھائی تو وہ میرے پاس چھوڑ دے، میں تیرے باغیچہ کی سینچ دوں گا، تو مجھے 1 سیر کھجور دے دے. حضور نے پوچھا تو کیسے سینچا؟ کہا یا رسول اللہ دانت سے رسی کھینچا ہوں اور وہ دھول کھینچ کے باغیچہ فجر تک بھگا دیا ہوں. 1 kg کھجور دیا ہے، وہ لے کر آیا ہوں. حضور نے فرمایا یہ جو مال کا ڈھیر ہے، اگر اس میں برکت آئے گی تو اس معذور کی 10 کھجور سے آئے گی. بیج پکا ہونا چاہیے. دوسری چیز زمین اچھی ہونی چاہیے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، آپ خرچ کرتے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے، کہاں خرچ کرتے ہیں یہ ضروری چیز. ایک نے کہتے ہیں بھائی میں صرف حلال کماتا ہوں. بھائی ٹھیک ہے حلال کماتے ہیں، خرچ بھی حلال کرتے ہیں یا نہیں یہ بھی ایک سوال. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسب حلال ہی ذمہ داری ادا ہوتی ہے. حضرت قرآن یہ کہتا ہے کسب حلال بھی عبادت ہے اور انفاق حلال بھی عبادت ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سوال جو ہوگا کتنی رکعت نمازیں آپ نے پڑھی، یہ ہوگا کتنے روزے رکھے، یہ ساری چیزیں ہیں.
لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 سوال کی بات کہی ان میں سے 2 سوال مال پر ہیں. کہاں کمائے؟ تو وہ کہیں گے بھائی میں تو زندگی پر حلال تجارت کرتا رہا. بات ختم ہو گئی. پھر اللہ پوچھیں گے کہاں خرچ کیے؟ حلال کی کمائی ہے لیکن دنیا ہم سے حرام میں وصول کرتا ہے. دین کے خلاف کاموں میں وصول کرتا ہے. رسول اللہ کی سنتوں کی ذبح کرنے میں وصول کرتا ہے. خدا کی توحید کی پابندی میں وصول کرتا ہے. قرآن کی انتہاک میں وصول کرتا ہے. رسول اللہ کی اشاعت کی پامالی میں وصول کرتا ہے. دین کو برباد کرنے میں وصول کرتا ہے. قوم کو لڑانے میں وصول کرتا ہے. امت میں فتنے ڈالنے میں وصول کرتا ہے. کمائی حلال ہے لیکن اس کے خرچ حرام میں ہے. زمین جس جگہ بیج ڈال رہے ہیں اگر وہ زمین اچھی نہ ہو بیج کتنا بھی اچھا ہو پنپے گا نہیں درخت. ایک شخص آئے عرفات میں کچھ دے دو. لوگ دے رہے تھے بھائی عرفات. لوگوں کی سادگی بھی بڑی عجیب ہے. جہاں نہیں پکڑنا چاہیے وہاں گردن پکڑ لیتے ہیں. جہاں پکڑنا چاہیے وہاں لوگ بڑے لبرل ہیں. جنوں کو خیرت کہیں خیرت کو جنوں. اب جو چاہیں آپ کی عقل کرشمہ ساز کرے. وہ گھوم کے حضرت عمر کے پاس آئے. یوں کچھ دے حضرت عمر نے کہا تھیلے میں کیا ہے؟ کہاں روٹیاں ہیں. یوں پکڑ کے پھاڑ دیا. حضرت علی کے پاس آئے. حضرت علی نے کہا کیا ہے؟ کہاں روٹی. کہا تو کیسا آدمی ہے؟ یہ جگہ عرفات ہے خدا سے مانگنے کی وقت. وہاں اللہ تو لوگوں سے مانگ کے پھر رہا ہے. حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آئے. انہوں نے ان کی روٹی کی جھولا پکڑ کر کھینچ کے پھاڑ دیا. اتنی روٹیاں رکھ کے تو لوگوں سے پھر رہا ہے. تم سائل نہیں ہے تاجر ہے. حضرت عمر نے آج مانگنا ایک پروفیشن ہے. جتنے مانگنے والے ہیں 3 گھر انہوں نے لیز میں ڈال کے رکھا ہے. آپ دن بھر کرنی مار کے ہاتھ درد کر کے اتنا نہیں کما سکتے جتنا مانگ کے کما لے رہے. اوپر سے نیچے تک مانگنے کی ایک خاص ترکیب اپنا لی. امت میں ہاتھ پھیلانے کا ایک فیشن چل پڑا ہے. دین سے محبت رکھنے کی جذبے کو ایک خاص قسم کا بنا لیا. حضور نے پوچھا یا رسول اللہ بہت مشکل میں کیا ہے گھر میں؟ کچھ نہیں ہے. نہیں کچھ تو ہوگا. کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا آٹا پیسے. کچھ نہیں ہے. نہیں کچھ تو ہوگا. حضرت ایک پیالہ ہے اس میں پورے گھر والے پانی پیتے ہیں. ایک بستر ہے ابو داؤد ایک بستر ہے. تقریباً سنن میں روایت ہے مشکات میں. وہ لے کر آ جاؤ. حضرت مجھے کچھ دے دیجیے. کہا نہیں وہ لے کر آؤ. آئے تھے مانگنے. بستر اور پیالے بھی لوائے جا رہا ہے. نبی کے حکم سے لے کر آ گئے. کرنا کیا تھا؟ میں اور آپ کیا تھا؟ مسجد میں اعلان کرو پیسے اکٹھا کرو ان کو دے دو. وہ آرام سے جو کچھ ہے وہ حساب کتاب ہے. اس سے آگے کچھ بولنے کی ہمارے پاس ہمت نہیں ہے. آپ بہتر جانتے ہیں دنیا. میرے نبی کے لیے سب سے مشکل ترین کام ہاتھ پھیلانا. جو تربیت انسان کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان کی سب سے بڑی تربیت ہاتھ پھیلانے کے خلاف تھی. کہاں بھائی پیالے اور بستر کس کو چاہیے؟ تو چاہیے نہیں تھی. حضور نے نیلام کی 2 ریال میں بک گئی.
حضور نے فرمایا 1 ریال کا صرف روٹی لے جاؤ. تعلیم دیکھیں، 1 ریال کی روٹی. وہ آئے تھے مدد چاہنے، ان کے کمبل بکوا دیے. وہ آئے تھے خیرات مانگنے، حضور نے شتل بکوا دیے. یہ سب کام کرنے کے لیے وقت لگ رہا تھا. میرے جیسے نہیں تھے، وہ نبی تھے. زمین اور آسمان کے پورٹ فولیو کے سامنے تھا. ان کا برتن بٹھانا، پیسہ وصول کرنا، ان کو 1 روپے دینا، کلاڑی خرید کے لانا، کلاڑی میں خود ڈانٹ لگا کے دینا اور کہنا کہ لکڑی کاٹ لے، اس کو بیچ لے، 15 دن کے بعد ہاتھ پھیلانا میرے مذہب میں نہیں ہے. ایک طرف کہا کہ غریبوں کی خدمت کرنا سب سے اچھا کام، دوسری طرف کہا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا دنیا میں سب سے برا کام. کہاں ڈالنا ہے بہت حساب. امت کی اس سادگی کو خطرناک حد تک خراب کرنے کی بڑی جال سازی ہو گئی. جو اصل لوگ ہیں، حقدار لوگ ہیں، صحیح لوگ ہیں، وہ پیچھے ہو گئے. یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو، میرا یہ پیسہ کس میں جا رہا ہے. یہ جلسے پر میرا خرچہ خرچ ہو رہا ہے. اس جلسے میں کیا ہوتا ہے؟ خدا بڑا ہوتا ہے کہ خدا کو چھوٹا کیا جاتا ہے؟ امت کو ملایا جا رہا ہے کہ امت کو پھاڑا جا رہا ہے؟ قرآن کی طرف لایا جا رہا ہے کہ قرآن سے دور کیا جا رہا ہے؟ حضور کی سنت کی بات کی جا رہی ہے یا حضور کی سنت کو مٹایا جا رہا ہے؟ آپ اپنے پیسے اس جگہ کیوں دیں گے جس میں حضور کی سنت کا قتل ہو، خدا کی توحید کی قتل ہو، اللہ کی کبریائی کا قتل ہو، امت کی محبت کا قتل ہو؟ اس میں آپ کا 1 روپے کیوں لگے گا؟ تیسری چیز، موسم صحیح ہونا چاہیے، وقت صحیح ہونا چاہیے، نہیں تو بیج نہیں نکلے گا. اپریل کے مہینے میں دھان رکھ دی پتھر کے اوپر، زندگی میں نہیں نکلے. بیج کتنا بھی اچھا ہو، پانی چاہیے اسے، اوپر کا، نیچے کا، ادھر کا، ادھر کا، نہیں نکلے گا. انہوں نے جا کر درخت کے سامنے کنواں کھود دی. کیوں بھائی؟ پانی زیادہ ہوا تو درخت مر جاتا. الائچی کی درخت پانی زیادہ ہوا تو مر جاتا. کافی کی درخت ٹھنڈک زیادہ ہوئی تو مر جاتا. اوپر ٹھنڈک چاہیے، نیچے نہیں چاہیے. سب چیزیں خیال رکھنا پڑے گا. اس سے تیسرا سبق یہ دیا کہ بھائی 2 پیسے دیے بھائی کچھ دن کی خرچ کے لیے. نہیں بھائی اس مہینے میں بہت مشکل ہے، اس مہینے میں بہت مشکل ہے. قرآن نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی خرچ کرنا، بدحالی میں ذرا زیادہ کرنا. جب تنگی ہو تو زیادہ کرنا. اسلام میں شروع میں اوڑھنے کو کپڑا نہیں تھا. اللہ نے کہا کیا بھی بچانا نہیں، جتنا ہے پورا دے دینا. جب سب کچھ آ گیا اللہ نے کہا نہیں چاہیے، اب بس 100 میں 2.5 روپے دے دو بس. یہ اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک دی ہے، قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی دباؤ گے. الگ فطرت ہے. بھائی اس پر میں بہت مصروف ہوں. کہا اسی وقت تو نماز پڑھنا ہے. کہاں یہ فجر کی نماز 8 بجے پڑھ لیتا ہوں. کہا نہیں، اسی ٹھنڈک میں ٹھٹکتے ہوئے، پانی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آ کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جا. زمین سے لے کر آسمان تک سارے دروازے کھل جائیں گے. آدھا گھنٹے کے بعد کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، تیرا کوئی حساب نہیں ہے. الٹا. ان 3 اصول کا خیال رکھنا ہے. میرے مال اچھے ہوں، جہاں میں دے رہا ہوں وہ اچھے ہوں، جس وقت جو چیز مجھ سے چاہیے
اسی وقت اس چیز کے لیے میں تیار ہوں. حضور کے سامنے دینے والے آتے گئے لاتے گئے. حضرت عثمان کی بڑی تعریف ہوئی, واہ واہی شروع تھی, پوری ہنگامہ تھا, ایک شور مچا تھا. دیکھو بڑا قافلہ لے کر آ گئے, یہ اتار رہے ہیں, وہ اتارو جلدی اتارو, ادھر رکھ لو. بڑا معاملہ چل رہا تھا. اچانک دیکھا ایک آدمی آیا ہوا ہے, اس کا چہرہ نہیں دکھ رہا ہے, پورے بدن میں آٹے پڑے ہوئے, ادھر جھاڑو لٹک رہا ہے, ادھر بیلن لٹک رہا ہے, ادھر شتل لٹک رہے ہیں, ادھر بکسا لٹک رہا ہے, ادھر تکیے لٹک رہے ہیں. حضور نے پوچھا کون بھائی ہے؟ تو چہرہ جب کھٹا کے دیکھا گیا تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق ہے. ارے بھائی کیا کیا لے کر آ گئے, کہاں سب لے کر آ گیا. یہ جھاڑو کس کام کی ہم کو معلوم نہیں, یہ تکیہ کس کام کی ہم کو معلوم نہیں, یہ برتن مانجنے کا کپڑا کس کام کی ہم کو معلوم نہیں. تم نے کہا تو میں نے سب دے دیا. ہم کوئی موسم, ہم کوئی ریکوائرمنٹ, ہم کوئی سچویشن, ہم کوئی حالات نہیں جانتے. تم نے کہا تو ہم سب لے آئے, گھر میں تم کو اور تمہارے رب کو چھوڑ کر آئے. آپ ہیں اور آپ کے رب ہیں, میرے اللہ اور میرے رسول کو گھر چھوڑا, باقی سب لے کر آ گیا ہوں. حضرت عمر نے کہا واہ رے, تم سے کوئی نہیں جیتے گا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ نے کہا نہیں, جو دیتے ہو وہ نہیں پہنچتی, دینے کے وقت جو اندر حالت رہتی ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے. اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. دین کی خدمت انسان کے لیے بڑی اہمیت کی چیز ہے. ایمان کی سلامتی کے لیے خدمت دین بڑی اہمیت اور بڑی بنیادی چیز ہے. اور اس چیز کے لیے جتنی جان کی ضرورت ہے اتنا مال کی ضرورت ہے. ان دونوں چیزوں سے جب تک ہم سنگرش نہ کریں گے اللہ کے سامنے بندگی کو ثابت کرنا مشکل ہوگا. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. جب کبھی دین کے اندر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اس وقت ہم اپنے جان و مال کے ساتھ تیار رہنا, یہ ہمارے لیے نیک بختی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. اس وقت ہمارا مال اچھے ہوں یہ بھی ضروری ہے, ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں ہم لگا رہے ہیں وہ بھی اچھے ہوں. اسی لیے جان بھی اس لیے تاکہ خدا کا نام بلند ہو, مال بھی اس لیے کہ خدا اور خدا کی رسول کی عظمتیں بیان ہوں. اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اللہ ہم سب کو دین میں قربان ہونے کے لیے قبول فرما لے. ہمارے مال, ہماری جائیداد, ہر چیز کو اللہ قبول فرما لے. اللہ ہم سب کو اس جلسے میں شرکت کو اللہ قبول فرمائے. مسجد کے ذمہ دار, جماعت کے ذمہ دار جنہوں نے اس جلسے کے انتظام کیے ہیں, اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.